میرا پیر زلفوں والا، میرا پیر کرتے والا، میرا پیر، میرا پیر صلی اللہ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں امیر اہل سنت پر۔ الحمدللہ ہمیں امیر سنت عطا ہوئی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا اس کام کی کشش، ان کا عمل، ان کا تقوی ان لوگوں کو کھینچتا ہوا لیا آیا یہاں تک۔ اور الحمدللہ امیر سنت سے ٹوٹ کر محبت کر دیں، کیونکہ تحریک یہ صرف امیر سنت کے مریدوں کی نہیں ہے، یہ تحریک تو خود میرے باپا فرماتے ہیں کہ جو کہتا ہے یا رسول اللہ دعوت اسلامی اس کی ہے، کہ اگر کہ ان کی سیرت پڑھ کر، ان کی سیرت کو دیکھ کر تم ان کے جیسے بن تو نہ سکے، تم ان کے جیسے بن تو نہ سکے، لیکن ان سے محبت قیامت کے دن تمہیں ان کے ساتھ اٹھا دے گی۔ تو ہمیں کس سے محبت ہے؟ ہم کو اللہ کے ہر ولی سے محبت ہے، ہم کو ہر صحابی سے محبت ہے۔ اور ہم نے یہ نعرہ لگایا، ہم نے جتنے نعرے لگائے کہ ہمیں اس سے بھی پیار ہے، اس بزرگ سے بھی پیار ہے، اس بزرگ سے بھی پیار ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ نعرہ کس نے دیا ہے؟ تو جس نے نعرہ دیا ہے ہم کو اس سے بھی بہت پیار ہے۔ ہم کو عطار سے محبت ہے، ہم کو عطار سے محبت ہے۔ جب اس سے عطار سے محبت ہوئی ہے، ایسے کتنے اسلامی بھائی ہوں گے، جب اس سے عطار سے محبت ہوئی ہے، ان کو ان کے ماں باپ سے محبت ہو گئی ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر گواہی تو دو یار۔ یہ دیکھو، یہ عطار کی محبت تھی جس نے ماں باپ کے آگے تو تکار کرنے والے کو ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا دیا۔ کیوں؟ محبت ایک ایسی شے ہے، محبت ایک ایسی شے ہے، یاد رکھیے کہ اطاعت یہ محبت لاتی ہے۔ جس سے جتنی محبت ہوتی ہے نا وہ اس کی اتنی ہی اطاعت کرتا ہے۔ اب ہم نے کرنی ہے عطار سے محبت۔ عطار نے بات کیا کرنی ہے ہم سے؟ عطار نے ہم سے بات کرنی ہے امامہ پہنو، عطار نے ہم سے بات کرنی ہے پانچوں نمازیں با جماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرو۔ عطار نے ہم کو کہنا ہے کہ سنت کے مطابق داڑھی رکھو، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی چلتی پیتی تصویر بنو۔ عطار نے کہنا ہے جھوٹ مت بولو، عطار نے کہنا ہے غیبت مت کرو، عطار نے کہنا ہے چگلی مت کرو، عطار نے کہنا ہے وعدہ خلافی مت کرو، عطار نے کہنا ہے ماں باپ کو مت ستاؤ، عطار نے کہنا ہے کہ فرض علوم حاصل کرو۔ عطار سے جتنی محبت ہوگی عطار کی بات ماننے کا اتنا جذبہ پیدا ہوگا، اور جتنی عطار کی بات مانتے چلے جائیں گے، عطار چلاتا ہے شریعت پر، عطار کی محبت ہمارے دل میں مزید شریعت کی محبت کو پیدا کرے گی۔ یہ سارے لوگ جو محبت کرتے ہیں کیا ہے؟ کیا ہے یہ دور؟ ایک لاجیکل انوائرمنٹ ہے یہاں ہے۔ کسی سے بات کرو تو کہتا ہے مولانا صاحب لاجک بتائیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی کتاب کی بات صحیح ہے، کچھ لاجیکل بات کیجیے۔ ابھی ہم اسلام آباد سے باب المدینہ حاضری ہو رہی تھی تو ایک ایسا ہی پڑھا لکھا آدمی مل گیا اور اس نے کچھ باتیں کی۔ اب کچھ کتابوں کی باتیں بتائی تو مولانا صاحب کو لاجیکل بات بتا رہے۔ بھائی کیا لاجیکل بات بتاؤں آپ کو؟ لاجک کیا ہوتی ہے؟ کیا لاجیکل بات بتا؟ مطلب میں آپ کو معاشرہ بتا رہا ہوں نا۔ ٹی وی والا بولتا ہے لاجک کی بات کرو، کوئی جیسے کہ کسی کو بولو گے یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا، اس کے یہ سائنٹیفک ریزن بتائیں، سائنٹیفک ریزن۔ اب سائنس کا لوگ پتہ نہیں کس دنیا سے نکل آیا، سائنٹیفک ریزن بتائیے۔ اب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو چکا ہے کہ لوگ لاجک مانگتے ہیں، ہے نا؟ یہ مانتے ہیں اب اس کو کہ مطلب یہ آنکھ بند کر کے خالی کسی کی بات ماننے والے یہ لوگ کم رہ گئے، مانتے ہیں اس کو۔ اس سے کس کا اتفاق ہے کہ یہاں پہ ایسا معاشرہ کریٹ ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ کا اتفاق ہے اب ایسا معاشرہ۔ اب آئیے یہاں، یہ نوجوان بالخصوص نوجوان جو عام طور پر یوں مانے نہیں کسی کی بات، آخر ایسا کیا ہے عطار میں؟ ہیں کیا ہے بھائی؟ کیا لوجک دیکھ لیا آپ نے بھائی؟ کیا دیکھ لیا آپ نے؟
آپ امیر اہل سنت کو سمجھیے، آپ امیر اہل سنت کو اگر ایک نارملی پرسنالٹی میں دیکھیں نا، ایک نارملی آدمی دیکھیں، تب بھی امیر اہل سنت مختلف ملیں گے آپ کو. جی ہاں، جو قریب رہتے ہیں ان سے پوچھیے، جو قریب رہتے ہیں ان سے پوچھیے کہ نارملی طور پر امیر اہل سنت کو اگر کوئی دیکھے، ایک عام آدمی آ جائے، اگر وہ امیر اہل سنت کو دیکھے تو کیا دیکھے گا؟ آپ اور میں چلے عقیدت کی نظر سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اور میں عقیدت کی نظر سے دیکھیں گے. اس پادری کے بارے میں کیا کہیں گے جو خواب میں کسی بشارت کو پا کر امیر سنت کے پاس آ کر مسلمان ہو گیا؟ بتائیے اس پادری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پادری تو ہمیں پرسنلی ملا ہوں، اس سے پوچھا کہ آخر آپ کو کیا کیا ایسی مطلب علامات تھی، آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے نا آدمی کو. اسے ایک علامت بتائی حضرت صاحب کی مجھے، کہ مجھے خواب میں ایک علامت بتائی گئی تھی عطار کی، اور وہ یہ ہوتی کہ عطار نظر نہیں اٹھاتا، آنکھوں کو قفل مدینہ ہے. اس نے مجھے بتایا کہ میں اول تاخیر بیٹھا رہا لیکن اس شخص نے مجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. یعنی وہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا نظر جگاڑنا، تو تھوڑا بہت آدمی کے چہرے پر نظر، لیکن تقریباً نظر نہیں تھے. تو میں پہچان گیا کہ یہی عطار ہے. یہ ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ایمان افروز واقعہ ہے کہ ایک پادری کا امیر سنت کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لینا ہے، غیر مسلم کا امیر سنت ہاتھ پر اسلام قبول، ایک واقعہ. اس کا نام رکھا گیا احمد رضا. اس واقعے پر غور کیا میں نے کہ جس وقت جیسے ہم آپ عقیدت کی بات کر رہے ہیں، محبت کی بات کر رہے ہیں، میں کوئی مرید ہے تو کوئی طالب ہے، تو کوئی کسی نہ کسی رشتے سے وابستہ ہے نا، عقیدت و محبت کا چینل ہے ہمارے. آپ بتائیے جس گھڑی ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن آخر کوئی تو شے تھی نا جو اس نے امیر سنت سے متاثر کروایا، اور امیر سنت کی باتیں سن کر اس کے دل میں اسلام کی محبت آئی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس گھڑی وہ امیر سنت کی محبت اور امیر سنت کی چاہت اور امیر سنت سے متاثر ہو رہا ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، متاثر ہو رہا ہے، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہے، اس وقت کا کیا پلیس ہے، اس وقت اس کی کیا کنڈیشن ہے، اس وقت کا کیا شرعی حکم ہے. تو ایک غیر مسلم جب امیر سنت کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے تو اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. تو جب ایک مسلمان آئے گا، عاشق رسول آئے گا، عاشق صحابہ آئے گا، عاشق اولیاء آئے گا، وہ جب دیکھے گا اس عاشق صادق کو، اس عاشق رمضان کو، تو اس کے دل میں امیر سنت کی محبت کیسے پیدا نہیں ہوگی؟ ارے جس کے دل میں سنیت کا درد ہے، جو معاشرے میں پھیلنے والی بے حیائیوں کو دیکھ کر کرتا ہوگا، جس کو اس بات کی بے چینی اور بے کلی ہوگی کہ آخر فلمیں ڈراموں کا کون علاج کرے گا، آخر اس بے حیائیوں کا کون علاج کرے گا، یہ جو مسجدیں ویران ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان مسجدوں کو کون آباد کرے گا. جب اس بات کو سوچے گا، یہ باتیں جب اس کے اندر گھبراہٹ، بے چینی اور بے کلی پیدا کریں گی، تو اس کی نگاہ جب اٹھے گی امیر اہل سنت پر، تو اس کے قلب کی گہرائی سے آواز اٹھے گی کہ یہ مرد کلندر ہے جو دعوت اسلامی کو لے کر اس بے حیائی کا مقابلہ کرے گا. یہ وہ شخص ہے جو یہ انسانوں کا سمندر لے کر، یہ اماموں کے تاج سجا کر، نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں سجا کر، ان کو مسجدوں میں سجدے کروا کر، ان کے قلب کے اندر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کامل محبت کی شمع جلا کر، مدینے کی محبت کی جام پلا کر، صحابہ کرام اولیاء کرام کی محبتوں کے جام پلا کر ان کو ایسا کر دے گا کہ یہ ایسے ہو جائیں گے کہ جس بھی حیائی کی طرف ان کو دوڑایا جائے گا، وہاں سے وہ بھی حیائی ختم کر کے وہاں سنتوں کا نظام نافذ کر دیں گے. ہند کے بہت بڑے ایک شخصیت ہیں، عالم ہیں، وہ آئے تھے باب المدینہ. جب انہیں لے کر یہ فیضان مدینہ کے وضو کر کے زینے چڑھتے نا، تو آپ تو چلے زینے چڑھ گئے ہیں. اب جب میں واقعہ جو بیان کر لوں نا، اب کبھی زینہ چڑھنا ہیں
پھر زنا کرنا. جب وہ